بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ دلیل الطالب کے اسباق چل رہے تھے، 8 اسباق ہو گئے تھے۔ آج 9واں سبق جو کہ باب الوضو سے شروع ہو رہا ہے، اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ تو باب الوضو، وضو وضاء سے نکلا ہے۔ وضاء کا معنی ہوتا ہے صفائی، نورانیت اور حسن۔ چونکہ وضو بھی نماز پڑھنے والے کو اور مصلی کو صاف کر دیتا ہے، اس کی صفائی کر دیتا ہے اور اس کو خوبصورت بنا دیتا ہے، اس لیے اس کو وضو کہا جاتا ہے۔ وضو بضم الواو، واو کے ضمہ کے ساتھ یہ جو ہم یہ کام کرتے ہیں مخصوص اعضاء کو دھونے کا، اس کو وضو کہا جاتا ہے۔ اور اگر واو کے فتحہ کے ساتھ ہو وضو، تو وضو وہ پانی ہے جس سے وضو کیا جاتا ہے۔ تو باب الوضو میں وضو کے فرائض ذکر کیے جائیں گے، وضو کی شرائط ذکر کی جائیں گی، سنتیں ذکر کی جائیں گی، اور وضو کا طریقہ ذکر کیا جائے گا، صفت یعنی طریقہ کہ کس طریقے سے وضو کیا جائے گا۔ سب سے پہلے وضو کا ایک واجب ہے، اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا فرائض۔ تو فرماتے ہیں تجب فیہ التسمیہ، وضو کے اندر بسم اللہ پڑھنا جو ہے نا واجب ہے، یعنی وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر وضو شروع کرے، اور یہ واجب ہے ان حضرات کے ہاں۔ اور یعنی اگر جان بوجھ کر چھوڑ دے گا تو وضو نہیں ہوگا۔ وتسقط سہوا، لیکن اگر بھولے سے جو ہے وہ چھوٹ گئی تو یہ ساقط ہو جائے گی اور وضو ہو جائے گا۔ تجب فیہ التسمیہ، وضو میں بسم اللہ پڑھنا واجب ہے۔ وتسقط سہوا، اور بھولے سے یہ بسم اللہ ساقط ہو جائے گی۔ وإن ذکرها فی اثنائه ابتدأ، اگر وضو کر رہا تھا اور درمیان میں یاد آ گئی بسم اللہ، تو وضو اثر نو کرے گا، دوبارہ کرے گا۔ آدھا وضو یا جتنا وضو کر چکا ہے اس کو دوبارہ کرے گا۔ لیکن اگر وضو کے بعد یاد آتا ہے، وضو پورا ہو گیا اور اس کے بعد جو ہے نا اس کو یاد آتا ہے کہ میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی، تو ابھی بسم اللہ جو ہے نا وہ ساقط ہو گئی ہے، وضو دوبارہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ وفروضہ 6، وضو کے 6 فرض ہیں۔ سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ ان حضرات کے نزدیک 6 ہیں، اور ہمارے احناف کے نزدیک 4 فرائض ہیں۔ 2 فرض جو ہے نا ان میں ان حضرات کے نزدیک جو ہے نا وہ زیادہ ہیں، ترتیب اور موالات۔ تو پہلا فرض ہے غسل الوجہ، منہ کا دھونا، پورا منہ دھونا۔ یہ ہمارے نزدیک بھی فرض ہے اور ان حضرات کے نزدیک بھی فرض ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ ان حضرات کے نزدیک مضمضہ اور استنشاق یعنی کلی کرنا، غرارہ کرنا، کلی کرنا، اور ناک میں جو ہے نا وہ پانی چڑھانا، یہ اس کا حصہ ہے، یہ غسل الوجہ میں شامل ہے۔ یعنی وضو اس کا جو ہے نا پورا منہ کا دھونا تب شمار کیا جائے گا جبکہ وہ استنشاق بھی کرے گا اور مضمضہ بھی کرے گا۔ اگر استنشاق اور مضمضہ نہیں کیا تو اس کا وضو جو ہے نا وہ پورا نہیں ہوگا، اس نے فرض مکمل ادا نہیں کیا۔ ہمارے نزدیک صرف پورا منہ دھونا جو ہے نا وہ ضروری ہے، وہ فرض ہے۔ استنشاق اور مضمضہ فرض میں شامل نہیں ہے۔ چنانچہ فرما رہے ہیں غسل الوجہ، پہلا فرض ہے چہرہ دھونا۔ ومنہ المضمضۃ والاستنشاق، اور چہرہ دھونے کا حصہ ہے کیا؟ اسی چہرے ہی کا حصہ ہے کیا کرنا؟ مضمضہ کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا۔ دوسرا فرض ہے وغسل الیدین مع المرفقین، دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت دھونا۔ ہمارے نزدیک بھی یہی ہے، ان حضرات کے نزدیک بھی یہی ہے۔ اور پھر تیسرا فرض ہے ومسح الرأس کلہ، ومسح الرأس کلہ ومنہ الاذنان، پورے سر کا مسح کرنا ان حضرات کے نزدیک فرض ہے۔ ہمارے نزدیک چوتھائی سر کا مسح ہے۔ تو ایک فرق تو یہ ہو گیا کہ پورے سر کا مسح کرنا ان حضرات کے نزدیک فرض ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ومنہ الاذنان، یہ جو کان ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ اگر پورے سر کا مسح تو کر لیا لیکن کانوں کا مسح نہیں کیا، کانوں کا مسح
نہیں کیا تو پورے سر کا مسح کرنا شمار نہیں ہوگا. لہذا کانوں سمیت پورے سر کا مسح کرنا یہ ان حضرات کے نزدیک فرض ہے. وغسل الرجلین مع الکعبین، چوتھا فرض ہے دونوں پاؤں کا دھونا ٹخنوں سمیت. ہمارے نزدیک بھی یہی ہے. پانچواں جو فرض ہے وہ ہے الترتیب، ترتیب سے وضو کرنا. کیا مطلب ترتیب سے؟ یعنی جس ترتیب سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے اسی ترتیب سے آپ وضو کریں. کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. تو پہلے چہرے کا ذکر فرمایا ہے اور پھر جو ہے نا ہاتھوں کا، اور اس کے بعد جو ہے نا سر کا، اور اس کے بعد پاؤں کا. تو اسی ترتیب سے وضو کرنا. اگر کسی نے پہلے مثلا پورے ہاتھ دھو لیے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ چہرہ دھوتا ہے تو اس کا فرض ادا نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو ترتیب سے وضو کرنا یہ بھی ان حضرات کے نزدیک ایک زائد فرض ہے. والموالات، اور پے در پے وضو کرنا. پے در پے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی دوسرا جو عضو ہے وہ دھونے میں اتنی تاخیر نہیں کرنا کہ پہلا جو عضو ہے وہ خشک ہو جائے. مسلسل جو ہے نا آپ وضو کرتے جائیں کہ پہلا جو ہے نا وہ گیلا ہو اور پھر دوسرا کر لیں. یہ 6 فرض ہیں، پورے ہو گئے. اس کے بعد شرائط ہے. وشروطہ ثمانیہ، وضو کی جو شرطیں ہیں، جو شرائط ہیں وہ کتنی ہیں؟ وہ 8 ہیں. تو شرط میں اور فرض میں کیا فرق ہوتا ہے؟ آپ خود غور کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ابھی جو ہم نے 6 فرض بیان کیے یہ ایسی چیزیں جو کہ وضو کے اندر کی چیزیں ہیں. تو جو فرض ہوتا ہے وہ اس عبادت کے اندر ہوتا ہے، اور جو شرط ہوتی ہے وہ اس عبادت سے پہلے ہوتی ہے. یعنی پہلے آپ شرط پوری کریں، اس کے بعد آپ نے وہ عبادت سر انجام دینی ہے. لیکن جو فرض ہوتا ہے وہ شرائط پورے کرنے کے بعد عبادت کے دوران جو ہے نا ان کو کیا جاتا ہے. تو شرطیں کتنی ہیں جو کہ ہم نے وضو سے پہلے پورا کرنا ہے؟ ان کا وہ 8 ہیں. وہ شروطہ ثمانیہ، اور وضو کی شرائط 8 ہیں. سب سے پہلے انقطاع ما یوجبہ، جو چیز وضو کو واجب کر رہی ہے اس کا منقطع ہو جانا. کیا مطلب؟ اگر ناک سے خون آ رہا تھا، نکسیر آ رہی تھی، اس کی وجہ سے آپ کے اوپر وضو جو ہے نا وہ واجب ہو رہا تھا، تو بھی پہلے یہ نکسیر بند ہو جائے، پہلے یہ خون بند ہو جائے. اسی طرح اگر جو ہے نا وہ قضاء حاجت ہو رہی تھی تو وہ قضاء حاجت مکمل ہو جائے، پوری ہو کر بند ہو جائے. اس کے بعد یعنی جو بھی جس چیز سے وضو واجب ہو رہا تھا، جیسے کہ 2 چیزوں کا میں نے نام لیا، تو وہ چیز مکمل طور پر منقطع ہو جائے. یہ سب سے پہلی شرط ہے. یہ نہیں ہے کہ ناک بہہ رہی ہے، یعنی وہ نکسیر یا خون یا کہیں اور سے، مثلا جسم کے کسی اور حصے سے، اور آپ جو ہے نا ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ وضو کر رہے ہیں. نہیں، پہلے وہ چیز بند ہو جائے، منقطع ہو جائے، اس کے بعد جو ہے نا وہ وضو شروع کریں گے. سب سے پہلی شرط. دوسری شرط ہے نیت کرنا. نیت کرنا ان حضرات کے نزدیک شرط ہے. وضو کرنے سے پہلے، بسم اللہ پڑھنے سے پہلے آپ نیت کریں کہ میں جو ہے نا وضو کرنا چاہتا ہوں. تیسری شرط اسلام ہے، مسلمان ہونا. چوتھی عقل مند ہونا، عقل ہونا. مجنون کے اوپر جو ہے نا وہ نہیں ہے. اور تمییز، کہ عقل ہونا، چیزوں کے درمیان جو ہے نا آپ تمیز کر سکیں، فرق کر سکیں. اور اس کے بعد ہے چھٹی شرط ہے الماء الطہور المباح. الماء الطہور المباح، پاک پانی ہو. پانی ہو، یہ شرط ہے. پانی کے ساتھ وضو کیا جائے گا. اور لیکن پانی بھی کیسا ہو؟ پاک ہو اور مباح بھی ہو، کہ غصب کا یا چوری کا نہ ہو. تو الماء الطہور المباح یہ چھٹی شرط ہو گئی. 7ویں شرط ہے وَإِزَالَةُ مَا يَمْنَعُ وُصُولَهُ. ایسی چیز کا 7ویں شرط ہے وَإِزَالَةُ مَا يَمْنَعُ وُصُولَهُ. اس چیز کا زائل کرنا، ہٹا دینا جو کہ پانی کے پہنچنے کو منع کر رہی ہو. وصولہ، پانی کے پہنچنے کو منع کر رہی ہو. کہاں تک؟ الی البشرتی،
جلد تک، ہاں باڈی تک، جلد تک جو چیز پانی کے پہنچنے سے مانع ہے تو اس کو پہلے اس کو ہٹائیں. مثلا ناخن پالش وغیرہ لگایا ہوا ہے یا جو ہے نا کوئی آئلی قسم کی جو ہے نا چیز لگائی ہوئی ہے کہ اس سے پانی جو ہے نا وہ نہیں گزر سکتا کہ جلد تک پہنچ جائے، تو پہلے اس کو ہٹانا جو ہے نا وہ ضروری ہے، اس کے بعد وضو کیا جائے گا. 8ویں شرط اور آخری شرط ہے والاستنجاء او الاستجمار، کہ استنجا کریں. اگر قضاء حاجت کی ہے تو استنجا کریں پانی کے ساتھ اگر پانی ہے، اور اگر پانی نہیں ہے تو استجمار یعنی ڈھیلا وغیرہ یا ٹیشو پیپر وغیرہ استعمال کر کے پاکی حاصل کریں، اس کے بعد وضو شروع کریں. یہ 8 شرطیں پوری ہو گئیں. اس کے بعد ان شرائط میں سے ایک شرط تھی نیت، اس کے اوپر الگ فصل قائم کر رہے ہیں، ہم بھی اس کا الگ سبق بنا لیں گے تاکہ زیادہ لمبا نہ ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.